کسان چوہا پکڑنے کا شکنجہ لے آیا۔ چوہا اپنے بل سے شکنجہ دیکھ کر لرز گیا۔ بل کی دوسری طرف سے نکل کر وہ دوڑا دوڑا مرغی کے پاس گیا۔ اسے بتایا کسان شکنجہ لے کر آیا ہے۔ مرغی نے بھی اسی سے کہا تو مجھے کیا، تم اپنی فکر کرو۔ چوہا بھیڑ کے پاس گیا۔ اس نے بھی مسکرا کر کہا چوہے میاں، یہ شکنجہ میرے لیے نہیں جو میں فکر کروں، تم سوچو تمہارا کیا بنے گا۔ چوہا گائے کے پاس گیا۔ گائے نے جگالی کرتے کہا چوہے میاں میں تمہاری زندگی کے لیے دعا ہی کر سکتی ہوں۔ چوہا بیچارہ اپنے بل کے سامنے شکنجے کو دیکھ دیکھ کانپتا رہا۔ رات ایک کھڑکے کی آواز آئی، شکنجہ بند ہوا۔ کسان کی بیوی اندھیرے میں شکنجے کی طرف آئی۔ شکنجے میں ایک سانپ آ گیا تھا جس نے عورت کو ڈس لیا۔ کسان اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر دوڑا دوڑا پہنچا۔ ڈاکٹر نے اسے مرغی کا سوپ بنا کر دینے کا کہا۔ مرغی ذبح ہو گئی۔ مہمان پوچھنے آئے، ان کے لیے بھیڑ بھی ذبح ہو گئی۔ خاتون کے علاج پر خرچہ زیادہ آ گیا تو کسان نے گائے قصاب کو فروخت کی اور گائے بھی کٹ گئی۔ بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں آتی جب کوئی دوسرا اپنے مسائل لے کر ایک امید کے ساتھ ہمارے پاس آتا ہے۔ ہم ساری کہانی سن لیتے ہیں لیکن اس میں اپنی ذات کے لیے جب کوئی تکلیف دکھ تلاش نہ کر پائیں تو بے حس بن جاتے ہیں۔ یہی بے حسی قدرت کو پسند نہیں، وہ پھر ہمیں بھی اس کہانی کا کردار بنا دیتی ہے جس کہانی میں ہمارا نام ہی نہیں ہوتا۔ محبت ہو یا نفرت دونوں اپنے اپنے جواز رکھتے ہیں لیکن بے حسی کا کوئی جواز ممکن نہیں۔